خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرورام حامی بے کسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے قندیل نورانی شہباز لامکانی غوث سمدانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر العزیز کی یاد میں اجتماع جمعۃ المبارک کے موقع پر غوث اعظم کانفرنس کے اندر ہم موجود ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے بلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے آخری امت کو مجددین، مجتہدین اور اولیاء کاملین کی خصوصی شخصیات عطا کی ہیں۔ پہلے جس وقت معاشرے کے اندر بدی چھا جاتی تھی تو رب ذوالجلال کسی نبی یا رسول کو مبعوث کرتا تھا اور تب جا کر معاشرہ سدھرتا تھا۔ چونکہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو رب ذوالجلال نے آپ ہی کے نور سے قیامت تک کے لیے ہدایت کا سلسلہ جاری فرمایا ہے، اور اس کا طریقہ کار اس امت میں جو صرف اسی کی شان ہے کہ مجددین، مجتہدین خصوصی طور پر ان صدیوں کے اندر بھیجے گئے اور قیامت تک وہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا کہ جب بھی معاشرے کے اندر بگاڑ آیا تو اس امت کے نفوس قدسیہ نے اس کا مقابلہ کیا۔ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہستی پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر العزیز کی ہستی ہے،
آپ کا لقب ہی محی الدین ہے، احیاء دین کا کام آپ نے بڑے جامع انداز میں کیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کی طرح ہیں۔ تو ان علماء سے مراد حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ تعالی جیسے علماء ہیں۔ اور پھر جو تشبیہ دی ہے تو وہ تبلیغ دین میں تشبیہ دی ہے، کہ جس طرح انبیاء بنی اسرائیل دین کی تبلیغ کرتے تھے اور وہ معاشرے سے اندھیرے دور کرتے تھے، اس طرح میری امت کے علماء بھی معاشرے سے بذریعہ تبلیغ دین اندھیروں کو دور کریں گے، اور قیامت تک کے لیے رب ذوالجلال نے یہ تبلیغ اور دین کا لوگوں تک پہنچانا، یہ شعبہ رب ذوالجلال نے میری امت کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ تعالی آپ مادرزاد ولی ہیں، اور کرامات کے لحاظ سے ابن رجب حنبلی نے کہا کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتوں پر اجماع منعقد ہے امت کا، یعنی اتنی کثرت سے آپ کی کرامتیں ہیں کہ یہ بیان میں، ان پر اتفاق کرنے میں، ان کو ماننے میں امت میں اجماع پایا جاتا ہے، یعنی کوئی اس کا انکار نہیں کر سکا۔ یہاں تک کہ ابن تیمیہ نے بھی اپنے فتاویٰ کے اندر، فتاویٰ ابن تیمیہ میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کا ذکر کیا ہے بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ۔ آپ کو رب ذوالجلال نے روحانی قوت جو عطا کی تھی وہ اتنی زبردست تھی کہ آپ نے خود قصیدہ غوثیہ میں یہ ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارِي لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالِي لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرَّمَالِ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ لَخَمِدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي، کہ جو میرا سر ہے، یعنی میری روحانیت کا جو راز ہے، جو میری روحانیت کی قوت ہے، تحدیث نعمت کے طور پر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا اظہار کیا۔ یعنی ویسے تو شریعت میں یہ ہے نا کہ اپنے منہ اپنی تعریف نہ کی جائے، لیکن کسی مقام پر اللہ کی نعمت کے شکر کے لیے اس کا اظہار کرنا بھی شریعت کا ہی حکم ہے۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ مجھے خزائن ارض پر تم مامور کر دو۔ مصر کے بادشاہ سے کہا انی حفیظ علیم، کیونکہ میں حفیظ بھی ہوں، میں علیم بھی ہوں۔
تو اس نقطہ نظر سے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ یہ اظہار فرما رہے ہیں، وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارِي لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ، کہ اگر میں اپنی ولایت کی تجلی سمندروں پہ گراؤں تو سارے سمندروں کا پانی خشک ہو جائے۔ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالِي، اگر میں اپنی روحانیت کی تجلی پہاڑوں پہ گراؤں، لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرَّمَالِ، تو پہاڑ ریت بن جائیں، ان کی وہ سختی پختگی سب ختم ہو جائے۔ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ لَخَمِدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي، اگر میں اپنی روحانیت کی تجلی آگ پر ڈالوں تو آگ ساری بجھ جائے۔ یہ جو ایٹم بم کے اندر جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، حضرت غوث پاک نے اس زمانے میں ان کا ذکر کر کے فرمایا کہ میری روحانیت ان سب سے آگے ہے، اور پھر پہلی چیزوں کے اندر یہ ذکر کیا کہ میری روحانیت کا جلال یہ ہے کہ اس کے سامنے سمندروں کی کوئی حیثیت نہیں، پہاڑوں کی کوئی حیثیت، آگ کی کوئی حیثیت نہیں، اور ساتھ فرمایا کہ میری روحانیت کا جمال یہ ہے، وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي، کہ اگر میں اپنی روحانیت کا راز مردے پہ ڈالوں تو وہ اللہ کی اذن سے زندہ ہو جائے۔ یعنی یہ اس طرف بھی رخ ہے نوازشات کا، ادھر جلال ہے اور ادھر جمال ہے کہ مردہ اگر اس پر میں اپنی روحانیت کی تجلی ڈالوں تو اللہ کے اذن سے وہ زندہ ہو جائے۔ اتنی بڑی جلال اور جمال والی روحانیت کے ہوتے ہوئے حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالی نے پڑھنے پڑھانے کا کام بتدریج اور رائج نظام اور عادی نظام کے مطابق چلایا۔ یعنی پڑھنے پڑھانے کے لحاظ سے خود پڑھنے میں بھی، حالانکہ جو مادرزاد ولی ہیں ان کی روحانیت، ان کا علم لدنی کتنا ہوگا، لیکن باقاعدہ طویل سفر کر کے، پتے کھا کے، گزارا کر کے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے علوم حاصل کیے، یعنی اس پہ اکتفا نہیں کیا۔ جو پہلے اتنے خزانے موجود تھے، فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے علم پڑھا یہاں تک کہ میں قطب بنا۔ وَنِلْتُ السَّعْدَ مِن مَوْلَى الْمَوَالِي، علم کی باقاعدہ تحصیل کی اور امت کو آگے پیغام دیا، عام لوگوں کو، مشائخ کے بیٹوں کو، پیرزادوں کو، علماء کے بیٹوں کو، صاحبزادوں کو، کہ یہ درس و تدریس کا سلسلہ فضول نہیں اور اس قدر لازمی ہے کہ حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالی جیسا مادرزاد ولی، انہوں نے بھی باقاعدہ اس کے لیے ایک طویل وقت گزارا
اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کی، اور پھر 33 سال تک آپ نے یہ علوم پڑھائے۔ میں جس بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کہ جن کی روحانیت مردہ زندہ کر سکتی ہے تو کیا عالم نہیں بنا سکتی؟ تو دن میں 18 اسباق پڑھاتے تھے، یعنی تدریس کے لحاظ سے باقاعدہ وقت دینا پورا اور پڑھانا، اور اس کے لحاظ سے پھر مسلسل 33 سال تک تدریس کو وقت دینا۔ تو یہ آپ کا پیغام تھا کہ اگرچہ قوت اتنی ہو کہ بندہ اللہ کے اذن سے مردہ زندہ کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہو، لیکن پھر بھی اسے درس و تدریس کا شعبہ جس طرح اس کا دستور اور قانون ہے اس کے مطابق چلانا چاہیے، اور باقاعدہ اتنے سال لگا کر لوگوں کو تیار کرنا۔ تقریباً 1 لاکھ وہ علماء ہیں جو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بلا واسطہ شاگرد تھے۔ یعنی یہ وہ لوگ نہیں تعداد میں شمار کیے جو جمعے کی تقریر سنتے تھے یا ہفتے کے 2 دن جو آپ کا درس ہوتا تھا، اس سے ہٹ کے جو باقاعدہ اسٹوڈنٹ تھے آپ کے پاس، اور 33 سال میں جو فارغ التحصیل ہوئے لوگ، ان کی تعداد 1 لاکھ ہے۔ تو رب ذوالجلال نے اتنی ولایت دی، اس قدر شان دی، لیکن اس کے باوجود تدریس کے لحاظ سے، علوم دینیہ پڑھانے کے لحاظ سے یہاں وہ سلسلہ نہیں لائے کہ 1 منٹ میں عالم بنا کے نکالتے جائیں، پھر باقاعدہ کورس پڑھایا۔ یہ ظاہر ہے کہ ان کے پڑھائے ہوئے ہزاروں علماء سے ایک عالم بڑا قد آور بنا، لیکن حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے درس و تدریس کے لیے اتنی زیادہ اہمیت اجاگر کی، اور یہ ایک سبق تھا بعد والے سجادہ نشینوں کے لیے، علماء کے لیے، اور جو اللہ تعالیٰ کی عادت جاری ہے اس کے مطابق یہ وقت دے کر پڑھا کر علماء کو تیار کرنا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں یہ راز تھا، ورنہ ایک تجلی سے علماء تیار کرتے جاتے، یعنی یہ باقاعدہ پڑھا کے کتابیں، یہ جو ہمارے درس نظامی کے علوم و فنون ہیں، یہ سب کی باقاعدہ ان کے پیریڈ لگتے تھے، صرف، نحو، بدیع، بیان، اصول تفسیر، حدیث، فقہ، سب پڑھاتے تھے، کہ اس کے اندر شاید وہی پیغام تھا کہ جب رب ذوالجلال نے سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا ان کے لیے اہتمام کیا کہ وہ جس کھجور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی تھی اس کو ہرا بھرا کیا، فوراً اس پہ پھل لگا، فوراً پک گیا۔ یہ سب کچھ کر کے، جو اتنا عام کسی کے لیے تو بڑا مشکل تھا، لیکن رب کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا، یہ سب کچھ کر کے پھر اللہ فرماتا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اب اس کو تم جنبش دو، اس کو حرکت دو، تاکہ یہ اوپر سے تمہارے لیے پھل نیچے گرائے۔
تو جو رب اتنا لمبا اتنا مشکل کام اس کے لیے آسان ہے اتنا کہ اس نے آنکھ جھپکنے سے پہلے سب کچھ کر لیا، تو وہ پھل نیچے بھی تو گرا سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس میں ان کا کسب بھی شامل ہو جائے۔ اگرچہ رب اتنا کچھ اس نے کر دیا، لیکن اس درخت کو جنبش دینے کا کام اتنا تو یہ بھی کریں اور حرکت کی برکت جو ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ تو یہ رب ذوالجلال اگرچہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ تیار کر کے کھجوریں نیچے بھی گرا دیتا، لیکن آگے کہ بندے کو کسب کی طرف تو متوجہ ہونا چاہیے۔ وہ رب اتنا کر کے بھی اسے پسند ہے کہ کچھ حصہ تو میرے بندے کا کسب بھی ہو۔ تو حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالی، یعنی یہ کہ بعد والی جو صورتحال ہے اس میں لوگ سہولت پسند نہ ہو جائیں، علماء و مشائخ، اور یہی نہ تلاش کرتے رہیں کہ کوئی ایک تجلی ڈال کے یہ عالم بناتا جائے، کیونکہ آگے قیامت تک نظام چلنا ہے۔ تو جن میں یہ صلاحیت نہیں ہوگی ان کو بھی حوصلہ ملے گا کہ اگر غوث پاک دن میں 18 پیریڈ پڑھاتے رہے ہیں تو ہمیں بھی 4-5 تو پڑھانے چاہیے، یا طلباء کو پڑھنے کے لحاظ سے، کہ یہ ان کو یہ نہ ہو کہ ہم تو آج ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ کوئی ایک تجلی سے ہمیں عالم بنا دیتا تو لہذا ہم نہیں پڑھتے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صلاحیت رکھتے ہوئے پھر بھی محنت، کوشش، جد و جہد کے ساتھ علماء تیار کیے اسی دستور کے مطابق جو باقاعدہ پڑھنے پڑھانے کا دستور ہے، تاکہ آگے سہل پسندی نہ آئے اور اپنا جو کسب ہے، جد و جہد ہے، اس کو بروئے کار لایا جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، فرمان ہے، من تقرب منی شبرا تقربت منہ ذراعا، حدیث قدسی ہے، جو ایک بالشت میری طرف آتا ہے میں تو ایک گز اس کی طرف آ جاتا ہوں۔ من تقرب منی شبرا تقربت منہ ذراعا ومن تقرب منی ذراعا تقربت منہ باعا، جو ایک گز آتا ہے میں اس کی طرف 2 گز آ جاتا ہوں۔ ومن اتانی یمشی اتیت ہرولۃ، جو پیدل چل کے میری طرف آتا ہے میں اپنی شان کے مطابق دوڑ کے اس کی طرف آ جاتا ہوں۔ تو حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالی نے تبلیغ دین کو اپنا شعار بنایا اور آپ محی الدین قرار پائے، دین کو زندہ کرنے والے۔ دین پر چونکہ ہر وقت حملوں کا ہونا یہ ایک طے شدہ بات تھی، چونکہ لیظہرہ علی الدین کلہ، ہر دین پر جب اس دین کو غالب کرنا مسلمانوں کا نصاب ہے تو پھر جتنے بھی دوسرے دینوں والے ہیں جو سارے جھوٹے ہیں اور باطل ہیں، وہ جواباً اس دین کا رستہ روکنے کے لیے سازشیں کریں گے۔ یہ شروع سے ہی معلوم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکین کو یہ تمہاری غلبہ کی جد و جہد، غلبہ اسلام کی جد و جہد پسند نہ آئے، لیکن پھر بھی کام تمہارا یہی ہے کہ تم نے لوگوں کی خوشنودی کا خیال نہیں کرنا کہ اتنے لوگ، اگر ہم دین کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے مخالف ہو جائیں گے، اگر اسلام کی حقانیت کی بات کرتے ہیں تو اتنے فرقے مذاہب باطلہ خلاف ہو جائیں گے۔ یہ تم نے اس کی طرف دھیان نہیں کرنا، بلکہ یہ دیکھنا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے، تو میری رضا کو تم نے سامنے رکھنا ہے، لوگوں کی واہ واہ کو یا خوشنودی کو تم نے
پیش نظر نہیں رکھنا۔ تو اس بنیاد پر یعنی جو آج ہمارا معاشرہ ہے اس کے اندر حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالی کی جو احیاء دین کی تحریک ہے کہ جب دین کے اندر اہل دین میں کمزوری آ جائے، دین پر عمل کرنے کے لحاظ سے، دین تو ہمیشہ ہی پاورفل ہے لیکن اہل دین کمزور ہو جاتے ہیں تو پھر یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ مجازن کہ دین کمزور ہو گیا، حالانکہ دین تو شاذور ہے شروع سے ہی۔ اہل دین اس پر عمل کرنے کے لحاظ سے طاقتور ہوتے ہیں تو پھر دین غالب آ جاتا ہے، اور عمل چھوڑتے ہیں، تھوڑا کرتے ہیں تو پھر دین جو ہے مغلوب ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے آقا